دا ایڈیٹ، یہ ناول فیڈور ڈاسٹویسکی نے لکھا تھا۔ اس ناول کا مرکزی کردار پرنس مشکن ایک بہت نیک دل، معصوم اور سیدھا سادہ انسان ہے۔ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب سے محبت کرتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن دنیا میں زیادہ تر لوگ چالاک اور خود غرض ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگ مشکن کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مصنف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بالکل نیک، سچا اور معصوم ہو تو دنیا اسے بیوقوف سمجھتی ہے، حالانکہ اصل میں وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ناول کا نام دا ایڈیٹ رکھا گیا۔ اس ناول میں 5 اہم کردار ہیں۔ پرنس مشکن، وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر بچپن میں بہت بیمار ہو گیا اور زیادہ وقت سوئٹزرلینڈ میں علاج کروانے میں گزارا۔ وہ دھوکہ، نفرت اور چالاکی سے ناواقف تھا، اس لیے جب وہ روس واپس آیا تو لوگ اس کی سادگی اور نیکی کو بیوقوفی سمجھنے لگے۔ وہ سب سے محبت اور ہمدردی سے پیش آتا تھا، چاہے لوگ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ وہ بالکل صاف دل اور سیدھا تھا، کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ وہ دوسروں کے دکھ درد کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور ہمیشہ سب کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کی خود غرضی اور فریب کو سمجھنے میں وہ کمزور تھا، اسی لیے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے ایڈیٹ یعنی بیوقوف کہتے تھے۔ پرنس مشکن اور محبت، وہ نستاسیا کو بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک تکلیف میں مبتلا عورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ وہ آگلایا کو بھی پسند کرتا تھا کیونکہ وہ جوان، ضدی اور آزاد خیال تھی، مگر اس کی نیکی اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہ دونوں کو کھو دیتا ہے اور کہانی ایک اداس انجام پر ختم ہوتی ہے۔ پرنس مشکن کا انجام، آخر میں جب ہر طرف دھوکہ، تکلیف اور غم پھیل جاتا ہے تو پرنس مشکن پھر سے بیمار ہو کے سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے۔ اس کی سادگی اور نیکی دنیا میں چل نہیں سکی اور وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ پرنس مشکن کی کہانی سکھاتی ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ نیک اور معصوم ہو تو دنیا اسے سمجھ نہیں پاتی اور اسے بیوقوف کہتی ہے، حالانکہ اصل میں وہی سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا اہم کردار نستاسیا تھی۔ وہ بہت خوبصورت لیکن بدقسمت عورت ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے ماں باپ فوت ہو گئے اور ایک امیر مگر برا آدمی توسکی نے اسے اپنے گھر میں پال لیا۔ تو توسکی نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا، اس کی عزت کو تباہ کر دیا اور اسے اپنی مرضی سے قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے نستاسیا خود کو بے قدر، برباد اور دکھی سمجھنے لگی۔ نستاسیا بہت بہادر اور تیز دماغ والی تھی، مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس میں دلچسپی لیتے ہیں، نہ کہ اس کی اصل شخصیت کی وجہ سے۔ نستاسیا اور پرنس مشکن، پرنس مشکن اس کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نستاسیا کو لگتا تھا کہ وہ اتنی اچھی نہیں کہ اتنے نیک انسان سے شادی کرے۔ آخر میں اس کی کہانی غمگین انجام پر ختم ہوئی۔ نستاسیا کی کہانی دکھاتی ہے کہ اگر ایک شخص زندگی میں بہت زیادہ ظلم اور دھوکے برداشت کرے تو وہ محبت اور خوشی پر یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگلایا اس ناول کی ایک اور اہم کردار ہے۔ وہ ایک امیر خاندان کی بیٹی ہے اور خوبصورت، ذہین اور ضدی لڑکی ہے۔ وہ بہت آزاد خیال اور خوددار تھی اور عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو صرف شادی کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ پرنس مشکن کی سادگی اور نیکی سے متاثر ہوتی ہے، لیکن خود کو اس سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے۔
کبھی کبھی وہ ضدی اور مذاق کرنے والی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو الجھا دیتی تھی کہ وہ اصل میں کیا چاہتی ہے۔ اگلایا اور مشکن کے درمیان ایک خاص تعلق بنتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ شادی کر لیں گے، مگر اگلایا کو لگتا تھا کہ مشکن نستاسیا کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ غصے میں آ کے مشکن سے دور ہو جاتی ہے اور بعد میں کسی اور آدمی سے شادی کر لیتی ہے۔ وہ پرنس مشکن کے ساتھ سچی محبت کر سکتی تھی، مگر اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اس نے اسے کھو دیا۔ اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی اور آخر میں وہ ایک اداس اور ناخوشگوار زندگی گزارتی ہے۔ اگلایا کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی انا اور غلط فہمیاں سچی محبت کو برباد کر دیتے ہیں۔ رگوجن اس ناول کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ایک امیر مگر سخت مزاج اور جذباتی شخص ہے۔ وہ بہت زیادہ جذباتی اور کسی چیز کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والا شخص ہے۔ اس کے دل میں بہت زیادہ محبت مگر اتنی ہی شدت سے غصہ اور حسد بھی تھا۔ وہ نستاسیا کو پاگلوں کی طرح چاہتا تھا اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ رگوجن اور پرنس مشکن بالکل ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ مشکن رحم دل اور معصوم تھا، جبکہ رگوجن شدید جذباتی اور خطرناک۔ دونوں نستاسیا کو پسند کرتے تھے، مگر رگوجن کی محبت شدید اور جنونی تھی۔ رگوجن کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ اگر محبت جنون اور حسد میں بدل جائے تو وہ خطرناک اور تباہ کن بن جاتی ہے۔ اس ناول کا 5واں اہم کردار گانیہ تھا، جو ایک لالچی، خود غرض اور عزت کا بھوکا کردار ہے۔ وہ امیر بننے کا خواب دیکھتا ہے اور کسی بھی قیمت پر اونچے طبقے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ وہ ایک عام درمیانی طبقے کا آدمی تھا، مگر وہ بہت زیادہ امیر اور طاقتور بننا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں محبت سے زیادہ دولت کی خواہش تھی۔ وہ دھوکہ دینے اور خود کو دوسروں سے بہتر دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اندر سے کمزور اور بزدل تھا، مگر خود کو عقل مند اور مضبوط ظاہر کرتا تھا۔ گانیہ کی خواہش تھی کہ وہ نستاسیا سے شادی کر لے، کیونکہ توتسکی نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے بہت پیسے ملیں گے۔ لیکن نستاسیا جانتی تھی کہ گانیہ صرف پیسوں کے لیے اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسے سب کے سامنے بے عزت کر دیتی ہے۔ جب نستاسیا اسے تھپڑ مارتی ہے اور سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا اور اپنی بے بسی پر غصہ کھاتا ہے۔ گانیہ کا انجام، وہ نہ تو دولت حاصل کر سکا نہ محبت۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا اور آخر میں وہ ایک ناکام اور دکھی انسان بن کر رہ گیا۔ گانیہ کا کردار سکھاتا ہے کہ اگر انسان صرف دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگے تو وہ نہ عزت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی سچی خوشی۔ اس کتاب میں کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ حسن دنیا کو بچا لے گا۔ یہ جملہ پرنس مشکن کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں خوبصورتی، محبت اور نیکی ہو تو دنیا بہتر بن سکتی ہے۔ یہاں خوبصورتی کا مطلب صرف ظاہری حسن نہیں، بلکہ دل کی خوبصورتی، اچھے اعمال اور سچائی بھی ہے۔ دوسرا، میں صرف اس لیے نہیں رو رہا کہ میں کمزور ہوں، بلکہ اس لیے کہ مجھے درد محسوس ہوتا ہے۔ مطلب یہ جملہ دکھاتا ہے کہ احساس کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ پرنس مشکن بہت نیک دل اور حساس تھے، اس لیے وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتے تھے۔ تیسرا، انسان کو سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے سوائے سچے اور نیک ہونے کے۔ مطلب دنیا میں چالاک اور خود غرض لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ نیک اور سچا ہو تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پرنس مشکن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چوتھا، محبت میں سب سے زیادہ دردناک چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کی محبت کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ یہ جملہ اداس محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پرنس مشکن اور رگوجن دونوں نستاسیا سے محبت کرتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پانچواں،
اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو پاگل سمجھا جائے گا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جھوٹ اور دھوکے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بالکل سچ بولے اور نیک ہو تو لوگ اسے پاگل یا بیوقوف سمجھتے ہیں۔